چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آیات بینات از کلام اللہ تعالی سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب اسے چمکائے، اور رات کی جب اسے چھپائے۔ والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم۔ ونفس وما سواها، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ فألهمها فجورها وتقواها، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها۔ سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے ناکا اور اس کے پینے کی باری سے بچو۔ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر ناکا کی کوچے کاٹ دیں، یعنی پاؤں کاٹ دیے، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی۔ ولا يخاف عقباها، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی بڑی پیاری صورت آپ نے سماعت فرمائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی قدرت کی عجائبات کا بیان فرمایا ہے، اور جس نے اپنی جان کو مزکہ اور مصفہ کر لیا، تزکیہ کر لیا، اس کے لیے خوشخبری کا بیان بھی موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے بندگان خدا کے قلوب کا تزکیہ فرمایا ہے، یعنی مخلوق خدا کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک، صاف، مجلہ، مصفہ، مرقع، ستھرا، اجلا، روشن اور منور فرمایا ہے، اور اپنے اخلاق عالیہ اور تعلیمات روحانیہ سے مخلوق خدا کو اخلاص، عرفان اور قرب خدا کی خاص دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس ذوات اس چشمہ فیض سے براہ راست سیراب ہوئی، اور پھر صحابہ کرام سے تابعین اور ان سے آگے تبع تابعین، اور پھر
اولیاء کاملین تک یہ سلسلہ پہنچا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان مردان حق آگاہ نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام جاری رکھا۔ راہ سلوک کے مسافروں کو جادہ منزل تک پہنچانے کے لیے آئینہ دل کو نفسیاتی غلاظتوں سے صاف کرنے کا کام جاری رہا۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے ان روشن اصولوں پر عمل پیرا ہو کر مسلمانوں نے دلوں پر حکومت کی۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے اسلامی اصولوں کو تصوف کا عنوان دیا گیا۔ صوفیہ کرام کے اخلاص کا ہی نتیجہ ہے کہ نہ تو کبھی لوگوں کے دلوں سے محبت اولیاء کے آثار کو کوئی جبر مٹا سکا اور نہ ہی کوئی قہر فراموش کروا سکا۔ جاگتی آنکھوں سے یہ ناقابل تردید حقیقت دیکھنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی اولیاء اللہ دلوں پر راج فرما رہے ہیں اور اسلام کی شمع کو روشن اور فیروزاں کیے ہوئے ہیں۔ شاہان وقت کی اصلاح اور شریعت مطہرہ کی پاسداری، سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی التزام اور پیروی یہ اولیاء کرام کا خاصہ رہا ہے۔ برے صغیر میں اسی سلسلے کی بنیاد رکھنے والی عظیم روحانی ہستی حضرت فنا فی اللہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم اپنے پروگرام کے اندر ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ پروگرام کے اندر آپ کو بہت ساری معلومات حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے سننے کو ملیں گی۔ آئیے نور عالم مدنی بھائی سے ہم کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ 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 سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ میں تیرا دی بدھیری اج سکھ میں تیرا دی بدھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا نے کیوں جڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مک چند بدر شاشانی مک چند بدر شاشانی مک چند بدر چمک دیا نورانی مک چند بدر شاشانی جی مک چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مغمور اکھیں مد بھریا سبحان اللہ 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 اے صورت شالا پیش نظر صورت شالا پیش نظر روے وقت نزات روز حشر صورت شالا پیش نظر روے وقت نزات قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیا تیسن تد کھریا سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس صورت نو میں جانا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جی اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا. سچ آقا تیرا بدیم شان کھا سچ آقا تیرا بدیم شان کھا جس شان تو شان سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حجرے دی مسجد جھلک دکھا حجرے دی مسجد ڈھولن من بھاوری جھلک دکھا سجن دے اوہاں مٹھیا گالیاں لاؤ میٹھن اوہاں میٹھیا گالیاں لاؤ میٹھن جڑا ہمرا وادی سن کرے یا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اور سبحان اللہ ما اجمل ما احسن ما سبحان اللہ اجمل کا جی سبحان اللہ اکمل کا سبحان اللہ اجمل کا احسن کا احسن کا
مہر علی کی تھے تیری ثنا کی تھے مہر علی کی تھے تیری ثنا گستاخیاں کی تھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لولو وچ شوق چنگیری اجنینا لایا نے کیوں جڑیاں یا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی زبردست کلام اور بہت ہی پیارے انداز میں اور بڑی ہی اچھی اور خوبصورت اور پیاری آواز میں ماشاءاللہ نور عالم بھائی نے ہمیں سنایا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جنہوں نے دل سے کی ہے اور حضور کی محبت میں ڈوب کے جنہوں نے تعریف کی ہے، آج بھی ان کے کلام اگر پڑھے جائیں اور سنے جائیں تو وہ اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ اس کلام سے عشق رسول کی خوشبو آ رہی ہے. سمجھ نہیں بھی آ رہا تو بھی اس کا ایک ذوق محسوس ہو رہا ہوتا ہے. آپ سندھ کے بے تاج بادشاہ حضرت یہ بڑے پیارے بزرگ ہیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. محبت کی ایک آواز ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی کیا ہے، ایک آواز ہوتی ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اس کا اندازہ ایک شخص نے کہا کہ یہ مجھے حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار جو آپ نے حضور کی جو ہے وہ مدح سرائی میں لکھے اور نبی پاک کو استغاثہ کرتے ہوئے جو لکھے ہیں، یہ سن کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے اس کی ایک آواز ہوتی ہے، اس کی ایک چاشنی ہوتی ہے، اس کا ایک سرور ہوتا ہے. اور آج آپ دیکھیں یہی جو ایک ذوق ہے یہ حضرت پیر محر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سن کے بھی الحمدللہ یہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ان بزرگوں کے مزارات پر کروڑہ کروڑ رحمتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. یہاں میں ایک لفظ بتاؤں تو اس میں نور عالم بھائی کو پڑھنے میں مزہ آئے گا، سننے والوں کو سننے میں بھی آئے گا. کلام بعض اوقات اشعار سمجھ میں بھی نہیں آتے، لیکن چونکہ بزرگان دین کا کلام ہے تو اس لیے بندہ اس کو امن سے سنتا ہے کہ اس میں کیا ہے، خیر ہی خیر ہے. کلام اگر بزرگان دین کے نہ ہوں اور کسی ایسے شاعر کا جو ہے وہ کلام ہو کہ جس کو نہ علم دین سے کوئی شغف ہے، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا کوئی ڈھنگ ہے، تو وہ بعض اوقات پھر ایمان کو کاٹنے والے بھی ہوتے ہیں. اللہ یعوذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے. تو ہے مٹھڑی گالیں الاؤ. الاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کیا کریں، یہ سنائیں. جی جڑی ہمراہ وادی سن کریاں، یعنی یہ اس میں لفظ کیا ہے، لاؤ کی بجائے اس کو الاؤ ہے. تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا. سمجھ کے جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کا ذوق پھر کیا ہوتا ہے، ایک اپنا ہی ہوتا ہے. بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور حضور کی تعریف کرتے رہنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. ذرا بتائیے ان کا تعارف استاد صاحب، کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، کہاں سے تعلق تھا ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ ایک نقشبندیہ کے عظیم المرتبت شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ 971 ہجری میں کابل میں یہ پیدا ہوئے. صحیح. اور جو ہے وہ علم دین آپ نے پھر کابل کے اندر ہی حاصل کیا.
سبحان اللہ. اور ایک سمرقند کے ہی علامہ تھے، علامہ محمد صادق سمرقندی حلوائی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. یہ جب حج سے واپس آئے تو پھر یہ، کیونکہ یہ بھی سمرقند کے تھے، خواجہ قاضی عبدالسلام سمرقندی وہ بھی سمرقند کے تھے، جی تو جب واپسی جو ہے وہ ان کی ہوئی تو یہ کابل سے ہوتے ہوئے انہوں نے سمرقند جانا تھا. چنانچہ آپ نے جو ہے وہ یہیں پر قیام فرمایا اور کچھ سال یہاں پر رہے اور یہاں پڑھاتے بھی تھے. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ہی علم دین حاصل کیا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ عالم دین بھی تھے اور بہترین شاعر بھی تھے. فارسی شاعری میں آپ کو بڑا درک حاصل تھا واہ. اور کلیات باقی باللہ کے نام سے ان کا کلام بھی ملتا ہے، فارسی کلام بھی ہے. واہ. اور اس کے علاوہ آپ کی تصانیف کے اندر ایک مکتوبات بھی ملتے ہیں. ویسے مکتوبات امام ربانی مشہور ہے لیکن مکتوبات باقی باللہ بھی ہیں. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ علم دین یہیں سے حاصل کیا، اور کیونکہ گھر کے اندر بھی جو ہے بڑا پیارا ماحول تھا. ان کا والدہ محترمہ سیدہ تھی، سادات خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کا جو نسب ہے وہ حضرت عمر یاغستانی سے مل جاتا ہے، حضرت خواجہ عمر یاغستانی سے. اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کا جو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے نانا لگتے ہیں. واہ. تو یوں آپ رشتے میں خواجہ عبید اللہ احرار کے بھی جو ہے وہ رشتہ دار تھے. اور پھر آپ نے جو ہے وہ آپ تصوف کی جانب مائل ہوئے اور کئی بزرگوں کی خدمت میں کابل میں اور دہلی میں ماوراء النہر کے اندر کافی شہروں کا انہوں نے سفر کیا. اور پھر جو ہے وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی ان کو زیارت ہوئی، واہ. اور انہوں نے جو ہے وہ آپ کو کچھ اوراد و وظائف بھی بتائے، رہنمائی بھی فرمائی. کیا بات. اور پھر یہ مرشد کی تلاش میں تھے. خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو فیض ملے گا وہ خواجہ محمد مقتدی ام کنگی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جو ہے وہ آپ جا کے حاصل کریں. تو یہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی صحبت اختیار کی. کچھ عرصہ ان کے پاس رہے صحیح. اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ بڑے عابد و زاہد، عالم، شاعر اور ساری خصوصیات جو ہے اللہ کے ولی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. تو انہوں نے کچھ ہی عرصہ اپنے پاس رکھا اور ان کو مرید بھی کیا سلسلہ نقشبندیہ میں. اور یہ خود جو ان کے مرشد تھے محمد مقتدی امکنگی، یہ اپنے والد خواجہ درویش محمد کے جو ہے وہ خلیفہ بھی تھے، مرید بھی تھے. تو یوں جو ہے وہ انہوں نے جلدی ان کو خلافت بھی عطا فرما دی. مریدوں نے کہا بھی کہ آپ اتنی جلدی ان کو کیوں خلافت دے رہے ہیں؟ صحیح. پھر انہوں نے کہا یہ بالکل جو ہے وہ مجاہدے کر کے آئے ہیں، واہ. اور آپ نے جو ہے وہ مجاہدے میرے پاس ہی کیے ہیں، تو صحیح. لہٰذا ان کو جو ہے وہ آپ نے خلافت بھی عطا فرما دی. اور پھر ان سے کہا کہ آپ دہلی تشریف لے جائیں، صحیح. کہ وہاں پر آپ کی ڈیوٹی سمجھے دہلی میں ہی ہے. کیا بات ہے. تو یہ جب روانہ ہوئے تو ان کے جو مرشد ہیں یہ ان کے پیچھے ہی آ گئے. جب پہلی منزل انہوں نے طے کی تھی اور کہا کہ ایک وعدہ آپ سے لینا تھا، وہ تو لیا ہی نہیں ہے، آپ جو ہے سفر آپ نے شروع کر دیا ہے. وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جب آپ کو روز قیامت کوئی بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا تو میری بھی شفاعت کیجیے. اللہ. یہ آپ کے مرشد کی جو ہے عاجزی و انکساری بھی تھی. تو آپ نے فرمایا حضور میں تو آپ سے جو ہے وہ اس بات کا سوالی ہوں، تو آپ کو جب اللہ پاک مرتبہ عطا فرمائے گا آپ میری سفارش کیجئے گا، میری شفاعت کیجئے گا. تو پھر مرشد نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے ہیں، آپ کو مقام و مرتبہ ملے گا آپ میری شفاعت کیجئے گا، اور مجھے ملا تو میں آپ کی شفاعت کروں گا. تو یہ بزرگوں کے جو ہے وہ نرالے انداز ہوتے ہیں کہ وہ کتنا نوازتے ہیں. حالانکہ یہ آپ کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، لیکن آپ کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان سے اپنی آخرت کی بہتری کا جو ہے وہ شفاعت کا جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں جی بات ہمیں اللہ پاک جو ہے وہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ اہل اللہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ یہ کیسے ہوتے ہیں استاد صاحب؟ بس یہ جو آپ دیکھیں، میں یعنی اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ دل میں شمع عشق رسول جلانے والا، دل میں اللہ کی محبت جو ہے وہ ڈالنے والا، وہ راستہ بتانے اور دکھانے والا جو اللہ کی رضا تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اور اپنی یوں بولیے کہ جو صفات رذیلہ ہیں، بری صفات ہیں، ان سے اپنے آپ کو
دور کر کے اسلام کے دیے ہوئے اخلاق جو ہے وہ اپنا کر کے جنت میں جانے کا جو راستہ بتا رہے ہیں، یوں بولیے کہ ایک معرفت کی سیڑھی پر جو چڑھانے والے ہیں، اس کے باوجود اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ اور اتنے اپنی آخرت کے حوالے سے یہ فکر مند ہوتے ہیں، اس حوالے سے فرمائیں کیسے ہوتا ہے یہ؟ اصل میں جو مقامات تصوف ہیں، تصوف کے درجات کے ہیں، مقامات کے ہیں، ان میں سے ایک مقام ابدیت بھی ہے، یعنی اللہ پاک کا بندہ ہونا۔ تو جب یہ مجاہدے کرتے کرتے جو ہے مقام ابدیت پر فائز ہوتے ہیں نا، تو پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ بہت عاجزی انکساری اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز بندہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ مقام ابدیت ہے۔ اور ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ان کو کچھ علم حاصل ہو جائے، کوئی حسن حاصل ہو جائے، کوئی صلاحیت مل جائے، کوئی قابلیت مل جائے، کوئی مقام و مرتبہ مل جائے، کوئی بڑا کام ہو جائے، تو ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی شے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ بہت بڑے رتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ اور ان کی عاجزی و انکساری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ جب دہلی میں تھے اور ایک مرتبہ، کیونکہ آپ کے مرید بھی تھے کافی، آپ ایک مرتبہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مزار پر حاضری کا آپ نے شرف حاصل کیا، اور آپ کے مریدوں نے جو ہے وہ آپ کے لیے وہاں پر ایک مسند کو بچھایا، اسٹیج آپ کہیں اسٹیج جو ہے بنایا، جس پر آپ کو بیٹھنا تھا، آواز کرنا تھا۔ تو ایک آدمی جو ہے جو وہاں دربار کے قریبی تھا، وہ آپ کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں تھا، تو اسے یہ اچھا نہیں لگا کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے دربار گوہر بار کے سامنے جو ہے وہ اس طرح سٹیج لگایا جائے، اور جو ہے یہ مولانا حضرت جو ہے وہ آئیں دہلی سے اور یہاں بیٹھ کر اس طرح خطاب کریں۔ تو بہرحال جو ہے وہ اس نے آپ کے بارے میں جو ہے طرح طرح کے الفاظ بولے۔ آپ کے مریدوں کو بہت غصہ آیا کہ ہمارے جو ہے پیر و مرشد ہیں، عالم ہیں، شاعر ہیں، بڑا درجہ ہے ان کا، تو لیکن اس کے باوجود یہ جو ہمارے مرشد کی جو ہے وہ صلاحیت کو نہیں مان رہے اور ایسی بری غلط بات کہہ رہے ہیں۔ تو لیکن آپ بھی وہاں پر پہنچ گئے، اور جب آپ کے علم میں یہ آیا کہ وہ شخص اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، تو آپ اس کے بعد خود ہی چلے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ پاک کا عاجز بندہ ہوں، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ میرے مریدوں نے جو ہے وہ مجھ سے پوچھے بغیر یہ اسٹیج وغیرہ لگا دیا ہے، تو آپ جو ہے وہ مجھے معاف رکھیں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ تو اچھا، صرف یہ نہیں بلکہ وہ ضرورت مند تھا، اس کو آپ نے عطا بھی کر دیا۔ درہم و دینار جو بھی جو ہے وہ اس کو ضرورت تھی وہ آپ نے اسے عطا کر دی، اس کو دعاؤں سے نوازا۔ تو دیکھیں جو ہے وہ ذرا غور فرمائیں کہ جو دشمن ہے اور جو بندے کی جو ہے وہ مذمت بیان کر رہا ہے، ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ اس کے ساتھ بھی کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ عاجزی و انکساری، ویسے بھی وہ احادیث پر قرآن پاک کی آیات پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تعلیمات نبویہ جو ہے یہ بھی ان کے سامنے ہوتی ہیں، اس لیے ان کے اندر عاجزی و انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ، ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بارے میں بتائیے، کیا سلسلہ ہے یہ؟ سلسلہ نقشبندیہ کا جو آغاز ہے وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا، اور یہ بڑا زبردست سلسلہ ہے، یوں کہ رب کی رحمت سے اتباع سنت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص رنگ جو ہے وہ اس سلسلے کے اندر نظر آتا ہے، اور ذکر و اذکار کرنا، اور یہ سلسلہ عام طور پر یہ جو اس سلسلے کے اعتبار سے یہ خفی ذکر کرنے والے ہیں، یعنی خاموشی، آواز نہ نکلے، آواز، یعنی یہ ان کا ایک خاصہ ہے کہ یہ بلند آواز سے ذکر نہیں کرتے۔ اصل جو سلسلہ نقشبندیہ کا ہے، اب تو کچھ نقشبندی سلسلے کے جو بزرگان دین ہے وہ بلند آواز سے بھی ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بلند آواز سے ذکر کرنا بھی جو ہے وہ بہتر ہے۔ چشتیہ سلسلے میں یہ بڑی چیز پائی جاتی ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، اور قادری سلسلے کے اندر بلند آواز اور جو ہے وہ پست آواز دونوں کے اندر ذکر پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت شرف ملت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر سرہند شریف کے اندر گیا، وہاں مجھے اور بہت ساری چیزیں بھی تھیں اور روحانیت تھی، اور ایک چیز جو میں نے محسوس کی وہاں پر خاموشی بڑی تھی۔ اللہ اکبر، کہ آپ کے مزار پر انوار پر جو ہے بالکل ہو کا عالم جسے کہتے ہیں، خاموشی کا عالم تھا، اور میں اس چیز سے بڑا متاثر ہوا۔ تو اس سلسلے کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ آہستہ ذکر کرتے ہیں، اور مقامات ان کے کچھ ہوتے ہیں جو طے کرنے ہوتے ہیں کہ یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، اور ان کے اسباق ہوتے ہیں۔ سر اب یہ اس میں ایک چیز اگر دیکھی جائے
تو یہ نیکیاں چھپاؤ اس پر ایک انفسائز ہے، اس پر ایک فوکس ہے. یعنی آپ اس کی اگر بزرگان دین کا جو انداز ہے اس کی حکمت جو ہے وہ آپ دیکھنے پر جائیں تو یہ آپ کو ملے گا کہ اس میں کیا ہے. جیسے ایک نیکیاں چھپاؤ والا جو ہے وہ معاملہ ہے. تو سبحان اللہ، مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ میرے پاس تھی، تو ہم یہ فیصلہ آباد کے قریب جو ہے وہ کسی جو ہے وہ عالم صاحب کو جو ہے ملے تھے، بڑے عالم تھے اور وہ نقش بندی بزرگ ہی تھے. تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو ہوئی، تو اس میں انہوں نے یہ لفظ کہا تھا کہ بھئی آواز نہ آئے. یعنی جب اللہ رسول کی یاد آئے تو پھر بندے کی آواز یہ نہ آئے، ذکر اللہ آئے تو آواز نہ آئے. یعنی یہ یوں انہوں نے بتایا کہ اس کو بندہ کیا کرے، اخفا ہے، نیکیاں کیا کرے، اس کو چھپائے، اور دل میں ہو یار تیری گوشائے تنہائی ہو، اس کا ذوق جو ہے وہ بندہ محسوس کرے. سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے. یہ مجھے وہ بات سبحان اللہ. بندہ تنہائی میں اللہ کریم کو یاد کر رہا ہے اور یہ تصور ذہن میں رکھ رہا ہے کہ میرا رب میری پکار کو، فریاد کو سن رہا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، اللہ کریم سے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ذکر اللہ آپ کو سلاسل آپ جو ہے وہ اٹھائیں تو اس میں آپ کو ذکر اللہ ملے گا. واہ استاد صاحب، ان میں جیسے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایک طریقہ یہ خلوت والا بھی ہوتا ہے کہ یہ خلوت اختیار کرتے ہیں، تنہائی اختیار کر کے اس کے اندر بھی کیا کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں. مجھے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں ہم جو ہے وہ سفر کر رہے تھے اور یہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں بھی دیکھا ہے، اور اس سے پہلے میں نے ایک 12 دن کا مدنی قافلہ سفر کیا تھا. یہ جب بھی بات بیان کرنے جا رہا ہوں کہ 12 دن کے مدنی قافلے کی ہے، تو یہ 12 دن کا مدنی قافلہ ہمارا یہ نشیر و فیروز کے مضافات میں تھا. نشیر و فیروز، مورو میں بھی ہم 3 دن رکے تھے، اور اس کے بعد مورو کے بعد پھر مورو کے مضافات میں مختلف گوٹھوں میں ہم جو ہے وہ رہے 3 دن یوں کر کے. تو یہ میری زندگی کا پہلا 12 دن کا مدنی قافلہ تھا. تو وہاں ایک جو ہے وہ صوفی صاحب تھے، بڑے نیک آدمی تھے. ایک تو مسجد میں جو ہے اذان ہوتے ہی مسجد میں جو ہے وہ آ جاتے تھے، اور پھر بالخصوص فجر کی نماز کے بعد ان کو جو ہے وہ دیکھا ہم نے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک چادر لے کر کے، ایک سفید ان کا پرنا تھا، اس کو یوں جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ ڈال لیتے تھے، اور پھر ان کے پاس ایک تسبیح ہوتی تھی اور اس پر پھر جو ہے وہ ذکر اللہ جو ہے وہ اللہ اللہ جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ ہمیں اپنے ذکر کا شوق عطا فرمائے. کچھ مزید بھی سر؟ یہ اس سلسلے کی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت اتباع سنت بھی ہے. واہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے پر بڑا زور دیا جاتا ہے. کیا بات. اور رب کی رحمت سے امیر اہل سنت کو بھی سلسلہ نقشبندیہ کی خلافت حاصل ہے. یا مرحبا. اور ایک وقت تھا کہ آپ جو ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ میں بھی جو ہے وہ
اسلامی بھائیوں کو مرید کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ بس بزرگوں کے اپنے اپنے رنگ ہیں، ذکر کرنے کے اپنے اپنے انداز ہیں. جی جو بھی سلاسل ہیں سارے سلسلے ہی جو ہیں وہ جاتے تو جو ہے شہر مدینہ کو ہی ہے نا. واہ اصل تو جو ہے وہ منبع مرکز وہی ہے. وہاں سے نکلنے والی یہ نہریں ہیں، وہ چاہے چشتیہ نہر ہو، چاہے نقشبندیہ نہر ہو، چاہے سوروردیہ نہر ہو، چاہے نقشبندیہ نہر ہو. تو یہ ساری نہریں ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کی، جس سے بندہ چاہے سیراب ہو. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا مرحبا. ماشاءاللہ. ایک بات کہی جاتی ہے کہ ماں کی دعا، اس کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے. حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں بھی اس کے حوالے سے کچھ ملتا ہے. عدنان بھی کچھ ارشاد فرمائے. بالکل. حضرت خواجہ محمد باقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ، آپ کی جو ایک یوں کہہ رہے جو مجاہدات تھے، جو سوچ اور فکر تھی، اس کے بارے میں بڑی فکر مند رہا کرتی تھی. اور آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتی تھی، اور آپ خود اس بات کو بیان فرماتے ہیں. حضرت خواجہ محمد باقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ویسے انہوں نے بڑے مجاہدے کیے ہیں، علم دین کے لیے سفر ہے، اور ایسے پیر و مرشد کی تلاش کے لیے مختلف جو ہے وہ اللہ والوں کے پاس جانا، وہاں پھر وہ توبہ اور دیگر جو اس طرح کے کام ہیں وہ سر انجام دینا. لیکن خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ زیادہ مجاہدے نہیں کیے جیسے اولیاء کرام کیا کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ہمیں جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا، کہتے ہیں وہ میری والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے. کہ میری والدہ، میری وہ جو صورتحال تھی، جو ناتوانی تھی، کمزوری تھی، مجاہدات جب وہ دیکھتی تو والدہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، اے اللہ میرے اس فرزند کی مراد کو پورا کر دے. تو یہ چاہتا ہے مولا اسے اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنا قرب نصیب کر دے. کہتی جس نے تیری طلب میں سب سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے یا اللہ، اس کو وہ عطا کر دے جو یہ مانگ رہا ہے تجھ سے. اور فرماتی کہ اکثر رات اور سحر کے درمیان آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں ہی دعائیں کیا کرتی تھیں. فرماتی ہیں کہ یہ میری والدہ کی دعائیں اور وہ مناجات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام مرتبہ عطا کیا. یہ ان کی والدہ کا ان کے ساتھ یوں کہہ لیں کمال درجے کی محبت بھی تھی، اور وہ جس منزل کی طرف یہ رواں ہے، یہ اس منزل پر پہنچ بھی جائیں، اس کے لیے آپ کی والدہ فکر مند رہا کرتی تھی. اور یہ حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں کہہ لیں یہ اللہ تبارک کی بہت بڑی نعمت ہے. گھر سے والدین کی طرف سے یوں ایک تو سپورٹ کا ملنا، صرف سپورٹ نہیں، ساتھ میں وہ یوں کہہ لیں کہ ایک پرواز کے لیے یا اس منزل پر تیزی کے ساتھ، جلد آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں، اس کے لیے دعائیں کرنا یقیناً یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے ان کے لیے. تو یہاں والدین کے لیے ایک درس ہے، سبق ہے، جہاں بیٹے کو مجاہدات پر لگایا ہوا ہے، جہاں اس کو آپ نے یوں کہہ لیں ایک سفر کی طرف آپ نے گامزن کیا ہوا ہے، ترقی کی طرف وہ بڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ آپ کی دعائیں اس کی ترقی میں مزید 4 چاند لگا دیں گی اگر والدین اس طرف، اور بالخصوص جب کہ وہ سفر اللہ رسول کی رضا والا سفر ہو. یا مرحبا. سبحان اللہ. والدہ کی دعاؤں کا اثر بھی ہے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبحان اللہ کیا اونچا مقام جو ہے وہ پایا ہے. خالد بھائی، آپ جو لاہور بھی آئے ہیں، جی حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ مرکز الاولیاء لاہور بھی آئے، تو کچھ اس کا بھی ذکر فرمائیں، تذکرہ فرمائیں. سبحان اللہ. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور آئے اور کچھ ہی عرصے یہاں پر قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر دہلی تشریف لے گئے. لاہور تشریف لائے تو یہاں پر بھی تشریف لا کر جو انداز تھا اور جس انداز میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہے ہیں، تو کتابوں میں لکھا کہ رات عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد آپ مراقبہ فرماتے اور ایسے حالت مراقبہ میں جاتے کہ فجر تک مراقبے کے عالم میں ہی رہتے. پھر نماز فجر اور دیگر نوافل وغیرہ کی ادائیگی کے بعد جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس اپنے آستانہ عالیہ کی طرف گھر کی طرف آتے، تو کچھ مریدین بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ساتھ ہوتے اور دیکھتے کہ پیر صاحب جا رہے ہیں، تو بڑی تواضع کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ وہ دست بستہ ہوتے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر وہ جو رات مراقبہ فرمایا ہوتا، اس کی خاص کیفیات کا جو ظہور ہوتا، وہ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک وجود سے ہو رہا ہوتا. اپنے گھر کے پاس آ کر، دروازے کے پاس آ کر کچھ دیر رکتے، اور اس وقت عالم یہ ہوتا تھا
کہ نہ کوئی آپ سے نظریں ملانے کی کوشش کر پاتا تھا اور نہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی پر نظر ڈالتے. بس کچھ دیر ٹھہر جاتے اور وہی استغراق کا عالم، وہی مراقبے کا جو عالم تھا اور وہ جو اس کی کیفیات تھی وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر طاری رہتی، اور کچھ دیر توقف فرمانے کے بعد، ٹھہرنے کے بعد پھر واپس اپنے گھر تشریف لے جاتے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز کچھ عرصے تو یہاں پر رہے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ کی طرف سے یہ حکم تھا، یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے دہلی آنا ہے، تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاہور سے دہلی کا سفر اختیار کیا. تو دہلی کا سفر اختیار کیا سلمان بھائی، اس کے بارے میں ان کے مقاصد بیان کیے گئے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں جو دہلی کا سفر ملتا ہے اس میں ایک تو مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کرنا ہے. بنیادی جو مقصد تھا کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تربیت فرمائے، اور دوسرا جو دین اکبری کی وجہ سے معاملات رائج ہو چکے تھے اور الہاد کا یوں سمجھے کہ سلسلہ بڑھ رہا تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ابتدائی داغ بیل تھی وہ آپ نے ڈالی، اور جو بنیادی کام تھے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائے. اس کے بعد تیسرا جو معاملہ بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ سلسلہ نقش بند کا یہاں پر پھیلاؤ اور یہاں پر اس کی ترقی اور یہاں پر اس کے لیے کام کرنا یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نصیب میں تھا، مقدر میں تھا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر دہلی میں تشریف لا کر باقاعدہ اس سلسلے کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ کیا. اگرچہ یہاں پر پہلے اس سلسلے کا نام تھا، لیکن خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تشریف لانے کے بعد اور پھر جب مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے افراد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قرب میں آئے تو اس سلسلے کو اور مزید شہرہ ملا اور ایسی ترویج ہوئی کہ زبردست دین متین کی خدمت کا کام بھی ہوا اور استقامت بھی لگی رہی، پھر لوگ جڑتے رہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان مزید اس طرح عام ہوتا چلا گیا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سلمان بھائی جو بات آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس سلسلے کا ایک خاص رنگ یہ ہے کہ نیکی کو چھپایا جائے جی، وہ رنگ ایسا زبردست نظر آتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے آستانے پر ہوتے اور کچھ طلباء آتے کہ حضور ہمیں کچھ پڑھائیں، جس طرح سے ابھی رکن شورا نے بھی ارشاد فرمایا کہ زبردست تعلیم اور زبردست شاعر اور بہت ساری خوبیاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو لوگ آتے اور کہتے کہ ہمیں کچھ سکھائیں بھی. تو آپ ارشاد فرماتے کہ آپ جو سوچ کر آئے ہیں آپ کا گمان بہت اعلیٰ ہے، میں کہاں اور مجھے کہاں کچھ آتا ہے. یوں عاجزی فرماتے اور کہتے ایسا کرو کہ کسی کامل کے پاس جاؤ، کسی رہبر کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر سیکھو. تو فرماتے رہبر مل جائے نا تو مجھے بھی بتانا، مجھے بھی خبر کرنا. لیکن جو سچے ہوتے کہ بس آپ ہی سے سیکھنا ہے، جو اس طلب میں اپنے آپ کو لے کر آتے تھے، پھر وہ آپ کی عاجزی کے باوجود بھی آپ کے در پر پڑے رہتے تھے اور بالآخر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنی صادق العقیدگی کا فیضان پایا کرتے تھے. یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان تو مل ہی رہا ہے، لیکن ایک طالب جو اپنی طلب سے پاتا ہے اس کی بھی شان ہی نرالی ہوتی ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دیکھتے کہ طالب علم جا ہی نہیں رہا کہیں اور مجھ ہی سے سیکھنا چاہتا ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر خاص نظر بھی فرماتے. سلمان میں لاہور سے دہلی کا جو سفر رہا نا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یہ بڑا یونیک سا رہا اور اس میں ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا. جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاہور سے دہلی کا سفر اختیار کیا تو آپ گھوڑے پر سوار تھے. ایسے میں کسی ایک شخص پر نظر پڑی جو بڑا سادگی والا، بڑا عاجزی والا اور مسکین سا بندہ لگ رہا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور اس کو اپنی سواری پیش کر دی کہ تم میری سواری پر سوار ہو جاؤ. وہ بندہ سواری پر سوار ہو گیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاہور سے سفر کر رہے ہیں دہلی کا، اور انداز دیکھیے کہ ایک چادر میں اپنے آپ کو چھپا لیا کہ کسی کو علم نہ ہونے پائے کہ یہ کام کون کر رہا ہے، یعنی گھوڑے پر کون سوار ہے اور پیدل کون چل رہا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور پیدل چلتے 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 سارا سفر مکمل کیا. جب قریب پہنچ گئے تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میں نے وہاں سے یہاں تک جو سفر کیا وہ سب پیدل کیا
اور میری ایک شہرت ہو جائے، نیک نامی ہو جائے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے سوار سے کہا اب آپ نیچے آ جاؤ، میں گھوڑے پر آ جاتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی یعنی یہ نیکی کو ایک چھپانے کا جو انداز ہے، پھر آپ گھوڑے پر تشریف لے آئے، لیکن جس پر احسان ہوتا ہے حق یہ ہے کہ وہ اس احسان کی شکر گزاری کرے اور اس احسان کو مانے، محسن کی شکر گزاری کرے۔ تو جس پر احسان کیا گیا تھا اس نے بتایا الحمدللہ مجھے اس درویش نے جو نوازا ہے کہ خود پیدل سفر کرتا رہا ہے اور مجھے اپنی سواری عطا کی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی گزارنے کے انداز کو دیکھیے، سادگی پسند، عاجزی پسند اور نیکیوں کو چھپانے والے۔ یعنی گھر میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک عالی شان سا گھر ہو، ایک الگ سا بڑا سا خوبصورت سا اور خوشبوؤں سے بسا ہوا کمرہ ایک ایسا ہو کہ جس پر ہم خاص اہتمام کریں اور پھر وہاں عبادت کریں۔ بہت اچھا انداز ہے عبادت کے لیے، ایک جائے نماز جس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے وہ گھروں میں ہو تو بڑی شاندار بات ہے یہ، لیکن اگر نہ ہو تو عبادت میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک یہ خواہش نہ ہو تب تک میں لطف کے ساتھ عبادت بھی نہیں کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو گھر تھا بڑا کچا سا بنا ہوا تھا، اور جس طرح سے وہ رہن سہن کا انداز تھا کہ جھوپڑی ٹائپ ہے، شہتیر کے ساتھ بندھا ہوا ہے، کچھ جگہ سے مٹی بھی جھڑ رہی ہے، لیکن جب آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے نا تو پھر انداز یہ ہوتا کہ طویل نمازیں ادا فرمایا کرتے۔ گھر کی شکستگی، گھر کا یوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت میں سستی کر جائیں، بلکہ عبادت اپنی مکمل کیا کرتے اور نوافل کا کثرت سے اہتمام کیا کرتے۔ نمازوں کا انداز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیکھیے، تو بس نماز میں شامل شروع ہو گئے تو گویا اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مستغرق ہو گئے، ڈوب کر عبادت کرنے کا انداز جو تھا وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ چاہے آپ لاہور میں رہے، چاہے آپ دہلی میں رہے، لیکن عبادت کے نور کے ساتھ رہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے نیاز مندوں کا جو ایک سلسلہ تھا وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے ساتھ جاری رکھا، اور جو آپ کے فیضان سے حصہ پاتا نہ صرف یہ کہ آپ کا عقیدت مند بنتا بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے محبت کرنے والا بنتا اور حقوق اللہ کی رعایت کرنے والا بن جاتا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ہے خالد بھائی کہ اپنے مقصود اصلی سے نگاہ یہ بزرگوں نے کبھی ہٹائی نہیں ہے۔ دنیا کی چیزیں وقت گزر جاتا ہے، محل میں رہنے والے کا بھی گزر جاتا ہے، جھونپڑی میں رہنے والے کا بھی گزر جاتا ہے، لیکن جس نے اللہ کی یاد میں وقت گزارا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور محبوب پاک کی اطاعت و فرما برداری میں جس نے وقت گزارا ہے، تو اس کا وقت یاد رکھیے کہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے نیکیوں کا ایک ذخیرہ مستقبل آخرت کے لیے جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ آپ نے خالد بھی ابھی بات کی شہتیر کی، شہتیر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، آپ نے عدنان بھی تو دیکھا ہوگا شہتیر، شہتیر کے جو ہے نا وہ آپ نے بھی دیکھا خالد بھائی؟ اچھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، صحیح۔ تو یہ شہتیر اور بالے یہ استعمال ہوتے تھے لکڑی کے، اور اب بالے پبلک جو ہے نا وہ ابھی والی کیسے سمجھے گی، تو اس کو یوں سمجھیں کہ لکڑی کے ایک خاص قسم کے ڈنڈے جو ہے وہ ہوتے تھے، ان سے جو ہے وہ چھت پھر اس کے اوپر کہا جاتا ہے ان کو کڑیاں، شہتیر اور کڑیاں، ہاں جی، اس کے اوپر جو لگتا تھا اس کو پکھر کہتے تھے۔ یعنی پہلے وہ شہتیر جو ہے وہ دیوار میں جو ہے وہ اس کو ایک سسٹم کی طرح رکھتے تھے، پھر اس پہ جو ہے وہ بالے لگتے تھے، اس بالے کے اوپر پھر پکھر لگتا تھا۔ پکھر کیا ہے؟ پکھر یہ جس طرح ہوتے ہیں نا کینوؤں کی پیٹی آپ خریدیں تو وہ پیٹی جن لکڑیوں کی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی بنی ہوتی ہے تو اس کو پکھر کہتے تھے، اس کو پکھر یعنی بالوں کے اوپر کیا کرتے تھے، اس کو کیل سے جو ہے نا وہ لگا کے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتے تھے، مٹی وغیرہ جو ہے وہ ڈال، بلکہ اس کے اوپر وہ بھی ایک جو ہے پلاسٹک بھی بچھانے کا ہوتا تھا تاکہ پانی نیچے نہ، وہ بھی لگاتے تھے، چٹائی کانوں سے بنی، جی 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 سرکنڈے کی یہ بھی تھا۔ اچھا خالد بھائی یہ تو جدید نظام میں یہ ہوا، اس سے پہلے یہ بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے وہ خالی شہتیر ہوتا تھا اور شہتیر کے اوپر جو ہے وہ سسٹم سے کیا کرتے تھے، لکڑیاں رکھتے تھے، اور ان لکڑیوں کے اوپر پھر کیا ہوتا تھا، ایک خاص قسم کی ایک چھال جو ہے وہ ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ درخت کی جیسے، اب میں لفظ پتے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے لیکن پبلک کو سمجھ تبھی آئے گا جب میں یوں کہوں گا، تو وہ اس کی شاخیں جو ہے بڑی طریقے سے کیا کرتے تھے، اس کو سرکنڈا جس طرح آپ صاحب نے لفظ استعمال کیا،
اس کو رکھتے تھے اور وہ واٹر پروف بھی ہوتا تھا. اس کی کچھ کچھ جھلک آج بھی صحرائی علاقے میں موجود ہے کہ صحرا میں وہ جو انہوں نے گھر بنایا ہوتا ہے تو یوں وہ جو کچا گھر اس کا اوپر وہ مخروطی سٹائل کا جو ہوتا ہے تو اس کا یوں کہہ لیں کہ وہ اس سے ملتا ہے, وہ واٹر پروف بھی ہوتا ہے, وہ یعنی پانی نیچے نہیں آتا. تو یہ بڑے یہ بھی ایک انداز. پھر اس کے اوپر پھر کیا کرتے تھے, اس کے اوپر پھر مٹی ڈالتے تھے, اس پھر مٹی کو کیا کرتے تھے, اس کو لیپ کرتے تھے اور یوں جو ہے وہ لوگ رہتے تھے. اور وہ گھر خالد بھائی ٹھنڈ کے موسم میں وہ گرم ہوتا تھا اور گرمیوں کے موسم میں وہ ٹھنڈا ہوتا تھا. اس کی اپنی بات ہے. مجھے یاد ہے ہماری پھپھو کا جو گھر تھا نا, تو ہم گرمیوں میں پھپھو کے گھر جو ہے جاتے تھے اور وہ جو کمرہ تھا اس میں جو ہے نا وہ جا کے ہم کیا کرتے تھے, بیٹھتے تھے اور یوں, یعنی وہ بڑا کیا تھا, وہ ٹھنڈا سا, اس میں ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا. تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے, حال بندے کا جو بھی ہو, فائنینشیل سٹیٹس جو بھی ہو, اللہ اور اس کے رسول کی یاد یہ اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. چاہے محل میں رہ رہا ہے تو وہاں پر بھی اللہ رسول کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو ہے وہ عمل کرے. اور اگر جو ہے وہ جھونپڑی میں رہ رہا ہے تو بھی کیا کرے, ذمہ داری جو ہے وہ یہی ہے اور اس کو بندہ پورا کرے جس طرح بزرگان دین نے اس کو پورا کیا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کو حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات سے فیض ملا اور آپ نے جو ہے وہ باطل کا مقابلہ کیا, فتنہ اکبری کی جو ہے وہ سرکوبی کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جس طرح سے آپ نے جو ہے وہ پھیلایا ہے, یہ آپ کی مکتوبات پڑھ کر اس کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے. اور سر آپ دیکھیے یہ صوفیاء ہیں یا اولیاء ہیں, ان کی زندگی کے اندر جو ایک خاص انفسائش ہے اور جو زور ہے وہ اسی بات پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اطاعت کی جائے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ جتنے بزرگان دین ہیں ان کا یہ خاصہ ہے اور آپ یوں سمجھیے کہ ان کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم خود تو اللہ اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں, تو سارے دنیا والے بھی جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور ان کی کوششیں ہر طبقے کے اندر ہوتی ہیں, وہ غربا کا طبقہ ہو یا عمرا کا طبقہ ہو. بالخصوص حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ ایک کارنامہ سمجھیں کہ ان کا جو بڑے بڑے سٹیٹس والے لوگ تھے, عمرا تھے, ان سے ایک تعلق ہوا اور یہ ان کو مکتوبات بھی روانہ کیا کرتے تھے. اس زمانے میں عبد الرحیم خانہ کے نام سے ایک زبردست جو ہے وہ حکومتی شخصیت موجود تھی جسے غالباً وزیر اعظم کا جو ہے وہ عہدہ حاصل تھا. تو ان کا تعلق جو ہے وہ خواجہ باقی باللہ سے بھی تھا. وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ بڑا متاثر تھا. اور ایک مرتبہ تو جب آپ نے حج پہ جانا تھا اپنے فقراء کے ساتھ, اپنے مریدوں کے ساتھ, تو 1,00,000 دراہم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے. اس زمانے میں یہ رقم جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی تھی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ فقیروں کو اس دولت سے جو ہے وہ کچھ نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دین الہی اللہ پاک کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اپنا نظام بھی جو ہے وہ دین اللہ پاک کے دین کے مطابق, دین اسلام کے مطابق جو ہے وہ رکھیں. ہمیں مال نہیں چاہیے آپ سے, یعنی عمرا سے تعلق بھی ہے لیکن اس لیے نہیں ہے کہ کچھ مال مل جائے, بلکہ اس لیے ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے اور وہ دین اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو آپ نے بالکل جو ہے وہ ساری دولت جو ہے واپس کر دی کہ ہمیں جو ہے وہ حج کے سفر میں اتنی بڑی دولت نہیں چاہیے, ہمارا جو انداز ہے سادہ سا وہی ہمارے لیے کافی ہوگا. تو وہ جو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا عمرا کی اصلاح کا, اسی سلسلے کو لے کر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور پھر رب کی رحمت سے جو ہے ان عمرا کی اصلاح ہوئی. پھر جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی جو ہے وہ مغل بادشاہ تھے, لیکن جو ہے یہ اس سلسلے سے بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ سے فیض لیا تھا انہوں نے. اور پھر وہ وقت آیا کہ فتاوی عالمگیری کا نام ہم سنتے ہیں. یہ فتاوی عالمگیری جو ہے وہ جو مرتب کرنے کا جو کام تھا یہ انہوں نے شروع کروایا تھا, اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے, اور بھی بہت سارے کارنامے سر انجام دیے. تو یہ بزرگان دین کا فیضان ہے کہ وہ ہر طبقے کے اندر جو ہے وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور لوگوں کو اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ دکھاتے اور بتاتے رہتے ہیں.
سبحان اللہ. حج کی بات بھی آئی, سبحان اللہ. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر والا ہمیں بھی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. تو حج بندہ کرنے جائے تو وہاں پر ذہن یہ بنا کے جائے کہ میں مغفرت لے کر کے آؤں, میں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں, میں اچھا بن کے جاؤں اور پھر اسی اچھائی کے ساتھ باقی زندگی جو ہے وہ گزاروں. اس انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھے, نہ کہ یہ سوچ کے جائے کہ فلاں کے لیے یہ لانا پڑے گا, فلاں کے لیے یہ لانا پڑے گا, اتنا سامان خرید لے کہ بعد میں کیا ہے. یار یہ بہت ظالم لوگ ہیں یہ ایئر لائن والے, تو بالکل بھی ایک کلو وزن نہیں چھوڑ رہے ہمارا. ظالم نہیں ہے وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. جو آپ کو الاؤ ہے, جو آپ کو فیسیلیٹیشن دی ہوئی ہے, اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم نے جو اس میں زیادہ سامان بھر لیا ہے تو غلط کون کر رہا ہے؟ ہم ہی کر رہے ہیں. تو شاپنگ پر دھیان کرنے کی بجائے بندے کو چاہیے کہ وہ نیکیوں پر دھیان فوکس زیادہ کر لے. شاپنگ کرنا کوئی نجائز حرام نہیں, نہ میں اس کو نجائز کہہ رہا ہوں, لیکن بازاروں میں وقت گزار رہے ہیں, ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اسی کام میں جو ہے لگے ہوئے ہیں, اس پر ذرا غور کرنے کی حاجت ہے. اور سامان اتنا لے آئیں جتنا آپ کی کیپیسٹی ہے اور لے جانے کے اعتبار سے بھی ہے. بعض حاجی کیا کرتے ہیں, پیسے رقم پاکستانی رقم ہے یہ اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا تھا جامعہ المدینہ میں, تو مجلس حج و عمرہ کے تحت ایک جو ہے وہ ایئرپورٹ پر کیمپ ہوتا تھا. تو حاجیوں کو کیا کرتے تھے, جو حاجی آتے تھے ان کو رخصت کرتے تھے, ان کا سامان جو ہے نا وہ لے کے جاتے تھے. فی سبیل اللہ یہ سارا سلسلہ تھا, حاجیوں کو احکام بھی سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, یعنی بڑا ایک اچھا ہوتا تھا. اس میں خیر خواہی بھی ہوتی تھی حاجیوں کو, حاجیوں کی کھانا بھی کھلا رہے ہیں جو دیگر علاقوں سے دور دور سے آ رہے ہیں, تو تھوڑی جلدی آ جاتے ہیں تو ان کو کھانا وغیرہ کھلانے کے حوالے سے بھی تھا. تو ادھر میں نے دیکھا کہ ایک حاجی کو اس کے گھر والوں نے جو ہے نا وہ 1,00,000 روپے دیے. 100,000 کی ایک وہ کاپی تھی, وہ ان کو دی. تو اتنے پیسے لے کر آپ باہر نہیں جا سکتے. وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس, تو اب 10,000 روپے تک تو لے کے جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ رقم پاکستانی نوٹ آپ باہر بیرون ملک نہیں لے جا سکتے. تو کیا ہے, اس کو ریال اس کے جو ہے وہ چینج کروا لیں, آپ یہیں سے اچھی جو ہے وہ تیاری کر لیں, اور اتنے پیسے لے کر جائیں جو آپ کو کیا ہو جائیں, کام آ جائیں, کفایت کر جائیں. زیادہ پیسے ہوں پھر ان کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے. 4 بیگوں میں رکھ دی, ایک بیگ غائب ہو گیا. بیگ کا کپڑوں کا دکھ کم ہوتا ہے, رقم کا دکھ زیادہ ہوتا ہے. اتنے 1,000 ریال تھے اس کے اندر. تو بہرحال اپنا فوکس جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. ورنہ دنیا کی محبت تو ہے نا ہمیں پریشان ہی کر رہی ہے, اور یہ مزید بھی پریشان ہی کرے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ کا سوال کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں, آپ کی کال دیتے ہیں اور آپ کی میسیج کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اچھا, وہاں پر بھی جا کے بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کچھ حاجیوں کا کام ہوتا ہے, وہ ادھر جا کے بھی اتنے پیسے دے آ جائے, انہیں دے آ جائے, اتنے دے آ جائے, یہ دے دیں, اتنے پیسے مجھے چاہیے, وہاں جا کے دے دیں گے آپ کو. یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ سوال بعض اوقات ان کو کرنے کی اجازت شرعاً اجازت نہیں ہوتی. پیسے سوال کر رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں, کس لیے؟ کہ بھئی شاپنگ کرنی ہے. جیسے سامان اتنا بھر دیا, پھر آ کے عدنان بھائی سے کہا صاحب یار میں نے سامان ذرا لے لیا. جیسے ایک مثال ہے, میں اپنے اوپر رکھ کے بات کرتا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ خالد بھائی سے پیسے مانگ کے جو ہے وہ خریداری کر لی, اور اتنی خریداری کر لی کہ اب وہ میری تو جو ہے وہ اس سے کیپیسٹی سے وزن زیادہ ہو گیا. عدنان بھائی سے کہہ رہا ہوں عدنان بھائی آپ میرا سامان لے لیں. اور عدنان بھائی اگر سمجھدار بندے ہیں تو یہ کہیں گے کہ میں آپ سے دعا لے سکتا ہوں, آپ کو دعا دے سکتا ہوں, آپ کا سامان نہیں لے سکتا. تو یہ ایسے ہی کہیں گے نا آپ صاحب. ایسا ایک آدمی مجھے مل گیا تھا وہیں مدینہ شریف, مجھے کہہ رہا میرا پہلی دفعہ ملا, کوئی اس سے واقفیت نہیں, مجھے کہہ رہا کہاں سے آیا, تھوڑی مطلب ایسے بات چیت کرنے کے بعد میرا سامان لے جائیں آپ. ارے میں نے کہا خدا کے بندے, میں آپ کو جانتا نہیں, کیسے سامان لے جاؤں. میں نے اس سے یہی کہا, میں نے کہا جو عقل مند آدمی ہوگا کبھی آپ کا سامان نہیں لے کر جائے گا, جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں. اپنے علاقے کا ڈھونڈیں, کوئی جاننے والا شخص ڈھونڈیں. اب یہاں مجھے ادھر قبرستان کے کنارے ملے اور کہہ رہے میرا سامان لے جائیں. صحیح آدمی ہے, صحیح. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں واقعی, اور جاننے والے کا بھی اوائڈ کرنا چاہیے. بیرون ملک جب بھی سفر ہو سلمان بھائی, تو ہم سامان کی ایک تیاری کر رہے ہیں نا, اپنی تیاری, جی, اس میں ایک اہم چیز اس کو پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی سامان لے کر جانے کا بولے
تو اسے منع ہی کرنا چاہیے کہ معلوم نہیں ہے کہ اس سامان کے اندر اس نے کیا رکھ دیا ہو، اور پھر جو ہے جب ہماری چیکنگ ہو تو پھر ہم جو ہے وہ ایک لفظ استعمال رگڑے میں آ جائیں. ہاں جی. تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ اپنا سفر ہی ہمارا جو ہے خراب ہو جائے، کسی کے سامان کسی کی جو ہے وہ دنیا سنوارتے سنوارتے اپنی دنیا ہی خراب ہو جائے. ایسا ہی ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ جب ہم بیرون ملک جا رہے ہیں تو کسی کا سامان اپنے ساتھ نہ رکھیں. آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے سلمان بھائی. جی سر، یہ ہمارے اس میں ابھی جس میں ہم لوگ ساتھ تھے، اس میں ہمارا جو ہے وہ سفر جو تھا، خالد بھائی، عدنان بھائی آپ کو یاد ہوگا، وہ کسی نے کیا کیا، یعنی ہم جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو کسی نے کسی کو اپنا جو ہے نا وہ شاپر دیا، ادھر شاپر پڑیا جب میں ہم لگا، وہ شاپر اس نے جہاں پکڑ لیا. اب جس کا شاپر تھا وہ بندہ کیا ہے، وہ غائب ہو. وہ ذرا آگے پیچھے ہوا کہیں، تو کسی طبی حاجت کے لیے گیا ہوگا. اب جب وہ جوتا، وہ اس شاپر میں جوتا تھا، اب جناب جب وہ جوتا گزرا نا اس میں سے سکیننگ مشین میں سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شاپر کس کا ہے؟ تو یہ جو اسلام بھائی تھے انہوں نے کہا کہ شاپر میرا ہے. اچھا، شاپر کھولا گیا تو شاپر میں تھا جوتا. اب انہوں نے کہا تعال ہنا. تعال ہنا کا مطلب یہ ہے کہ ادھر آ جائیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوتا میرا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو چپ کر جائیں، بس خاموش ہو جائیں اور سٹے ہے، مطلب یہاں کھڑے ہو جائیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے، اور ان کا تھا بھی نہیں. بہرحال کیا ہوا جی، انہوں نے استاد صاحب کٹر منگوایا. کٹر منگوا کر انہوں نے اس کا وہ جو نیچے جو تھی نا اس کی وہ ایڑی جو تھی اس کو کاٹا. اب جب انہوں نے اس ایڑی کو جب کاٹا تو اس میں سے کچھ وائٹ جو ہے وہ نکلا. اب وہ جو وائٹ جو ہے وہ نکلا، یہ اس طرح منشیات جو ہوتی ہے اس کلر کی تھی. اب جناب وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے اور ادھر بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کو اچھا پھر انہوں نے اس کو اور کاٹا. پھر ان کو جناب علی کیا کی، اب آپ دیکھیں یہ بندہ اکیلا نہیں ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ہے، گھر والے بھی ہیں، چھوٹا بچہ بھی ہے ساتھ میں، مطلب اور بھی جو لوگ ہیں وہ فیملی، مطلب خاندان. اب اس کو کیا کیا، سائڈ پہ لے گئے. اب اور مطلب اب اندر کہیں پہ لے گئے. بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ وہ بندہ بچ کے جو ہے وہ کیا ہو گیا، باہر آ گیا، کہ وہ کوئی منشیات وہ نہیں تھی. یعنی وہ جو اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق انہوں نے کر کے انہوں نے کیا کر دیا بھائی، کلیئر کر دیا، یہ کلیئر ہے بندہ. تو یوں ہوتا ہے. لیکن اتنی دیر میں جو سانسیں بے رب، اللہ اکبر، وہ المان والحفیظ، جو جوتے بعد میں آنے تک ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. ایسی بات ہے، ایسی بات. جب بچے ساتھ ہو نا سلمان بھائی، اللہ اکبر. یہ تو آزمائش بڑھ جاتی ہے کہ آپ اکیلا ہو تو تکلیف صرف مجھ پر ہے، جی، اور اگر جو ہے وہ ساتھ فیملی بھی ہے ہاں جی، تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، بچہ کتنا پریشان ہوتا ہوگا. جی، اور جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ اس کی جو ہے اس کی بھی سانسیں جو ہے اٹک جاتی ہیں. سفر کے اندر تو آپ کو بھی تجربہ ہوگا ایسا ہی ہے کہ جی، کوئی پریشانی آ جائے تو یعنی ایک سانس اوپر رہ جاتی ہے، ایک سانس نیچے رہ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ جو آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا. ہاں جی. تو بہرحال اب جو ہے وہ پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو اس لیے عقل مندی سے بھی کام لینا ہے. سامان لانے لے جانے کے حوالے سے بھی بندے کو چاہیے کہ بیدار مغزی سے کام لے. لوگ لے بھی لیتے ہیں سامان، لے بھی جاتے ہیں، لے بھی جاتے ہیں، لیکن اس سے جتنا اوائڈ کریں یہ کیا ہے اتنا اچھا ہے. یہ بہترین ہے. یہ مٹھائی لے جائیے گا، مٹھائی کس کے لیے لے جائیں، اگلے بندے کو ویسی شوگر کیا مٹھائی کھائے گا بیچارہ. ملتان شریف جا رہے ہیں، حلوہ جناب آپ کس کے لیے حلوہ بھیج رہے ہیں، جس کے لیے حلوہ بھیج رہے ہیں اس بیچارے کو ویسے ہی کوئی مرض ہے، کوئی پرابلم ہے، دانت ہی اس کے نہیں ہے، تو آپ حلوہ بھیج دیں گے اس کو تو کیا حلوہ کھائے گا. سون حلوہ کھانے کے لیے دانت ریکوائرڈ ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ میسو پاک ویسے بغیر دانتوں والے بھی شاید کھا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حلوے کی بھی بڑے نام ہے، بہت طرح کا حلوہ جو ہے ملتا ہے. اللہ اکبر. بہرحال بندہ دنیا کی نعمتیں کھائے تو اللہ کا شکر بھی ادا کرے، اور مکہ مدینے جائے تو یہ ذہن بنا کے جائے کہ اللہ میری کیا کر دے، بخشش کر دے، مغفرت کر دے. اور جب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ مکہ مدینے جا رہا ہے تو اس کے لیے جو اولین بات بندہ کہے وہ یہی کہے کہ میری بخشش کی دعا کرنا. میری سنت نے کہا ہے نا، جب تک ہو مدینے میں میسر تجھے رہنا،
رو رو کے سلام میرا تو سرکار سے کہنا، خیرات شفاعت کی تبرک لیتے آنا. یہ بیسٹ صورت ہے، خیرات شفاعت کی تبرک لیتے آنا، اے زائر طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. آپ کچھ اور چیز بھی منگوا رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے، اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن بندے کو چاہیے کہ ہاتھ اس چیز پر رکھے کہ جو آخرت میں بندے کے کام آنے والی. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں، میسیج بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. جی محمد اسکر نقشبندی عرض کر رہا ہوں. نعت خان بھائی نور عالم سے گزارش ہے کہ ہمیں کلام سنا دیں. آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں. ٹھیک ہے جی. محمد اشرف نام ہے میرا، مدینے سے بلاوا آیا ہے، یہ نعت سنا دیں. مدینے سے بلاوا آیا ہے، آ رہا ہے تو غالباً ہے، ان کو آیا ہوگا. صحیح بلاوا مل گیا ہوگا جی، اللہ نصیب کرے آپ کو. اگر مل گیا تو سبحان اللہ، اللہ برکت دے. جی کال لیتے ہیں. اج سکھ متران دی ودیری ہے، ظہور عالم پیر میر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام. جی یہ ابتدا میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، آپ کو آباد رہے. جی جی میرا نام علی رضا تاری ہے، میں ضلع شیخ پورہ سے بول رہا ہوں. یہ کلام کی فرمائش کرنی تھی، میرا دل اور میری جان مدینے والے. یا مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. جی ہارون آباد سے میسج ہے عامر بھائی کا، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. کہہ رہے ہیں کہ جی دعاؤں میں یاد رکھیں ہوائیں موسم کا اور دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں. واہ، اس لیے دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں. سبحان اللہ. میری دعا ہے کہ آپ سدا سلامت رہیں، اللہ پاک آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، نیکیوں والی عافیت والی. آمین یا رب العالمین. شکراً جزیلاً، اللہ یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. نور عالم بھائی، آج آپ کا انتخاب خوب تھا اور پڑھا بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کلام سنائیں. قائد آباد ضلع خوشاب سے یہ میسج ہے. نور عالم بھائی سے گزارش ہے کلام سنائیں. لم یاتی نذیر و کفی نظارین. کال لیتے ہیں. میرا نام احمد رضا کوکب اتاری ہے، میں جیا کوکرا منڈی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے، لجپال نبی میرے گردان دی دعا دینا. جزاک اللہ خیرہ. آمین، مرحبا، آباد رہیں، خوش رہیں. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. یہ کلام ان کو سننا ہے. یا مرحبا، سبحان اللہ. خاک مدینہ ہوتی کلام سنائیں. اٹک سے میسج ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہے جی، کیا نام ہے ان کا، خلیل بھائی کا پوچھ رہے ہیں. جی خلیل بھائی جو کہ پاکستان میں ابھی نہیں ہے تو اس لیے پروگرام میں بھی نہیں ہے، آئیں گے تو جدول بنے گا انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں جی. کلام سنائیں. کرم جو آپ کا ایسے یہ ابرار ہو جائے. یا مرحبا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں کلام سنائیں. وہ سید بھائی ہیں کرم پور سے. ٹھیک ہے جی. گھوٹکی سے رحیم بھائی کا میسج ہے جی، اور کہہ رہے ہیں مجھے کوئی بھی مدینے کا کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی، مرحبا. گھوٹکی میں ابھی غالباً ذہنی آزمائش بھی ہوا ہے. گھوٹکی میں عبد الحبیب بھائی تھے تو صحیح، یہ تو میں نے عبد الحبیب کے پیج پر دیکھا میں نے. چلے بھارت، گھوٹکی کی بھی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. گھوٹکی کا اسٹیشن بہت دفعہ دیکھا ہے ہم نے، آتے ہوئے جاتے ہوئے. گھوٹکی، ریتی، یعنی یوں پنو آکل، قریب قریب علاقے. جی نورانا بھائی کچھ کلام سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں،
کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہوں کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور کہہ رہا دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، مانگتے ہیں کرم ان کا سزا مانگ رہے ہیں، مانگتے ہیں کرم ان کا سزا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، اور یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم میں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم میں، اور یہ بھی تو نہیں ہو شک شاہ مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ، سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ، محتاج جنی شاہ گدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے،
مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، ارے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مل جپالا دلڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، مل جپالا دلڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، مل جپالا دلڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، مل جپالا دلڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، مل جپالا دلڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے، میری آسا امیدہ دے صدا بوٹے ہرے رہندے، نیازی مینوں غم گاندا میری نسبت پہلا سانی، نیازی مینوں غم گاندا میری نسبت پہلا سانی، نیازی مینوں غم گاندا میری نسبت پہلا سانی، کسے دے رہن جو بڑھ کے قسم رب دی کھرے رے رے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم
پرے رہندے۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ابھی آپ کو ایک ویڈیو پیکیج ہم دکھانے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے قرآن کا بیان۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے پیکیج میں جس جگہ کا تذکرہ کریں گے وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کا یوں تذکرہ فرمایا کہ اس کی طرف دو سفر جو کیے گئے یا کیے جاتے تھے ان کو اشارتاً بیان کر کے ان جگہوں کا تذکرہ فرمایا۔ بڑی مشہور صورت ہے اور ہم الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی کھانے کے بعد اس صورت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن حکیم 30ویں پارے سورۃ القریش میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو سفروں کا تذکرہ کیا، سردی کا سفر اور گرمی کا سفر، اور یہ وہ دو سفر تھے کہ جو قریش کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قریش کا بھی نام ارشاد فرمایا۔ در حقیقت قریش ایک قبیلہ تھا اور ہم میں سے بچہ بچہ اس قبیلے کا نام الحمدللہ جانتا ہے۔ ایک فرد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے، حضرت فہر بن مالک، ان کا لقب قریش تھا۔ اور در حقیقت جو قریش ہے یہ ایک سمندری جانور ہے اور بڑا طاقتور، بڑا شجاعت والا ہے۔ تو حضرت فہر بن مالک بھی بڑے شجاعت والے، بڑے دلیر اور بڑی طاقت و ہمت والے تھے۔ تو آپ کے خاندان والوں نے، علاقے والوں نے آپ کا لقب رکھا تھا یہ قریش ہے۔ تو آپ کی جو نسل مبارک تھی جس میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اس پوری نسل کو اور اس پوری ذریت کو اور خاندان کو قریش کہا جانے لگا۔ اللہ رب العزت نے دو سفروں کا تذکرہ کیا اور ان دو سفروں کے بارے میں یہ فرمایا کہ سردی گرمی کا سفر اور قریش اس سے مانوس تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے جو حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ یعنی حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے جن کو متاجرین بھی کہا جاتا ہے، یعنی تاجر، بزنس مینز، یہ 4 بیٹے تھے کہ جو تجارتی سفر کرتے تھے۔ آپ اگر دنیا کا نقشہ بغور سمجھنے کی کوشش کریں تو سعودی عربیہ، اس کی نچلی طرف آپ دیکھیے تو آپ کو یمن جو کہ گلف آف عدن کے ساتھ ہے، آپ کو یمن نظر آئے گا، اور گلف آف عدن کی دوسری طرف افریقہ ہے۔ افریقہ میں ایتھوپیا ہے اور آج کینیا اور بہت سارے جو ممالک ہیں وہ آج افریقہ میں موجود ہیں۔ حبشہ جو ایتھوپیا جس کو کہا جاتا ہے، آپ کے یعنی حضرت عبد مناف کے 2 بیٹے تھے جو اس طرف سفر کرتے تھے، ان میں سے ایک یمن کی طرف آتے تھے اور ایک ایتھوپیا کی طرف جاتے تھے۔ علماء کرام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ حضرت عبد شمس جو حضرت عبد مناف کے بیٹے تھے، یہ جو عبد شمس تھے یہ حبشہ کو جاتے تھے، اور دوسرے یعنی جو حضرت مطلب تھے یہ یمن کو جایا کرتے تھے۔ ایک یمن میں جاتے، ایک حبشہ میں جاتے، اور یہ جو دونوں سفر تھے یعنی یمن والا اور حبشہ والا یہ موسم سرما میں کیا جاتا تھا، یعنی سردی کے موسم میں شتاء کے اندر جو سفر ہوتا تھا یہ وہ ہوتا تھا کہ جو نچلی طرف یمن کی طرف اور ایتھوپیا کی طرف کیا جاتا تھا، اور جو گرمیوں کا سفر تھا یہ اوپری علاقے جو ہیں یعنی شام ہے اور دوسری طرف عراق ہے، ان دونوں کے اندر سفر کیا جاتا تھا۔ اور شام کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام میں جایا کرتے تھے۔ بڑا مشہور علاقہ ہے غزہ، اس غزہ کو بھی حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوازا کرتے اور یہاں پر جایا کرتے تھے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کے پردادا ہیں، ان کا مزار مبارک بھی غزہ میں ہے، اسی لیے غزہ کو غزہ ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے جو دوسرے بیٹے تھے جو کہ حضرت نوفل تھے وہ عراق کی طرف جاتے تھے۔ تو یہ 4 بیٹے تھے جو مختلف علاقوں کا سفر کرتے تھے، جن کو خدا نے گرمی اور سردی کا سفر ارشاد فرمایا کہ گرمیوں کے اندر یہی افراد جو تھے یہ شام اور عراق کا سفر کرتے تھے، اور سردیوں کے اندر یہ یمن اور حبشہ یعنی ایتھوپیا کا سفر کرتے تھے۔ تو الغرض انہوں نے ایک تجارتی راستہ اپنایا، کیونکہ یمن سے شام کی طرف جو ٹریڈنگ ہوتی تھی، جو تجارت ہوتی تھی، وہ مکہ مکرمہ کے راستے سے ہوتی تھی۔ جو جزیرہ عرب ہے، جو مکہ المکرمہ ہے یا سعودی عربیہ ہے، اگر یمن سے
شام کی طرف تجارتی قافلے سفر کرتے تھے تو وہ قافلے جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے گزر کر جاتے تھے، تو انہوں نے اس راستے کو جو ٹریڈنگ کا ایک بڑا اہم راستہ تھا، تجارتی شاہراہ تھی، اس کو تجارتی طور پر استعمال کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریشیوں کو وہی تجارت یاد کروائی کہ تم جو گرمیوں سردیوں میں تجارت کرتے ہو، اس تجارت کی انسیت کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح فہم قرآن عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ الکریم، بڑا پیارا ویڈیو پیکیج آپ نے دیکھا، نالج میں آپ کی اضافہ ہوا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ واپس آتے ہیں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پروگرام میں ان کی سیرت پر ہم الحمدللہ بات کریں۔ سر اب ان کی سادگی کے بارے میں بتائیں کہ ان کی سادگی کیسی تھی؟ یہ بہت سادہ شخصیت تھے، سادگی، عاجزی ان کا ترہ امتیاز تھا، سبحان اللہ، اور بالکل جو ہے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، اور اللہ والوں کا یہی انداز ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو رتبہ ہی بڑا عطا فرمایا تھا۔ دہلی میں آپ کا قیام کچھ زیادہ عرصہ نہیں رہا، 3 سے 4 سال، 5 سال، یعنی 5 سال تو نہیں بلکہ 4 سال تک ہی جو ہے وہ آپ نے یہاں گزارا، 3 سے 4 سال یہاں رہے۔ لیکن جو ہے وہ آپ کی یہی جو خصوصیات تھیں، سادگی، عاجزی، اور جو ہے وہ نیکی، پرہیزگاری، ذکر اللہ، اور یہ سب جو ہیں اس کی وجہ سے آپ کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ دہلی کے اندر جو ہے وہ عرصہ آپ کا کم ہے لیکن شہرت زیادہ ہے، اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی شہرت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور آپ سے فیض بھی پایا، اور پھر جو ہے وہ زمانے نے دیکھا کہ ماشاءاللہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلے، اور انہوں نے فیض پایا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی۔ تو ان سے کئی کرامات کا بھی جو ہے وہ صدور ہوا ہے۔ مثلا ایک عورت جو ہے وہ اس کا بچہ بلندی سے جو ہے وہ نیچے گر گیا، مکان سے نیچے گر گیا اور بہت زیادہ زخمی ہو گیا، بچنے کے چانس جو ہے وہ بہت کم رہ گئے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ خاتون، اور دعا کی لیے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں میرا بچہ جو ہے وہ اللہ پاک اس کو زندگی دے۔ آپ نے دعا بھی فرمائی اور اپنے مریدوں سے کہا کہ کتاب الطب لے کر آؤ۔ اب وہ کتاب لے کر آئے تو آپ نے جو ہے وہ اب کتاب دیکھی نہیں دیکھی یہ تو صراحت نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ بچہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ بچ جائے گا، یہ بچہ مرے گا نہیں۔ صحیح۔ تو مریدوں نے کہا کہ حضور یہ کون سی کتاب میں ہے، یہ کتاب تو آپ نے کھولی ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ بس جو ہے وہ مجھے پتہ چل گیا یہ بچہ جو ہے وہ مرنے والا نہیں ہے ابھی۔ تو ایسے ہی ہوا، رب کی رحمت سے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زبان سے جو کلمہ نکل جاتا ہے تو اللہ پاک جو ہے پھر ان کی جو وہ بولتے ہیں اس کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو وہ خاتون آپ کے پاس دعا کے لیے آئی تھی، آپ نے دعا فرما دی، الحمدللہ اللہ پاک نے اس بچے کو جو ہے وہ لمبی عمر عطا فرمائی۔ اسی طرح جو ہے ایک شخص ہے وہ آپ کو ہدیہ دینے کے لیے آیا، اور جیسے میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ آپ زیادہ ہدایہ قبول نہیں کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کی، میں کتنی محبت سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں یہ تحفہ لے کر آیا ہوں اور آپ منع کر رہے ہیں۔ تو آپ جس مسلح پر بیٹھے ہوئے تھے اس مسلح کا ایک کونا ایسے کر کے ہٹا دیا، اور جب جو نیچے دیکھا تو وہاں پر جواہرات اور دولت اور اس کے جو ہے وہ پوری نہر جو ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم فقیروں کو جو ہے وہ دولت سے کیا کام۔ تو واقعی یہ انہوں نے اپنے دل کے اندر سے اللہ کی محبت رکھ کر جو ہے وہ دولت کی محبت، دنیا کی محبت جو ہے وہ نکال دی تھی۔ اور آج ہمارے ہاں جو ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہے کہ اللہ پاک کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے، اور دین کی محبت کتنی ہے، اور دنیا کی محبت کتنی ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنی ناہمواریاں ہو رہی ہیں، تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ جائیداد کے لیے سلمان بھائی، اور کچھ رقم کے لیے جو ہے وہ خاندانوں کے خاندان آپس میں جو ہے وہ لڑ جاتے ہیں، بلکہ کیونکہ یہ جو زمین، کیونکہ ہمارا تعلق، میرے خاندان کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، ایک بالش زمین کے لیے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی زمین کے لیے۔ حالانکہ جو زمین ظاہر ہے وہ آپس میں بھائی اور اس طرح قریبی رشتہ داریاں ہی ہوتی ہیں نا، تو تھوڑی تھوڑی زمین کے لیے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذرا یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک بالش یا اس سے زیادہ جگہ اگر جو ہے وہ بھائی کی طرف چلی جاتی ہے، اپنے چچا زاد بھائی کی طرف چلی جاتی ہے، تو کیا ہو جائے گا، وہ بھی تو آپ کا بھائی ہے نا، تو وہ بھی تو جو ہے وہ کتنا قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اس جو ہے وہ رشتہ داری کا بھی پاس کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ ہوا نہیں بنانا چاہیے،
بلکہ ایک دوسرے پر احسار کرنے کا ذہن بنانا چاہیے. بزرگوں کا یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ یہ احسار بھی کیا کرتے. خود جو ہے حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دہلی کے اندر قحط آ گیا اور جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ بھوکے، یعنی بھوک اور افلاس عام ہو گیا. تو آپ کے پاس کھانا موجود تھا لیکن آپ نے جو ہے وہ کھانا فقراء میں آپ بانٹ دیتے تھے اور خود جو ہے وہ آپ صبر کیا کرتے تھے، اور جو روحانی غذا آپ کو ملا کرتی تھی اسی سے جو ہے گزارا، آپ یوں سمجھیں گزارا کر لیا کرتے تھے. تو یہ بھی یعنی ہمارے بزرگان دین تو اتنا احسار کریں اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ جھگڑے کھڑے کر دیں، تو اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آمین. درست پہلو ہے سر کہ بھائی کے پاس اگر جا رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ وہ بھائی جو جگہ جو ہے وہ لپیٹنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ وہ ٹھیک کر رہا ہے اس کو، مطلب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو بہت وعید والی بات ہے کہ یہ تو ایک طرف سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی اور دوسری طرف سے بھی عرض کرتا ہوں جی. یعنی ایک طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یا چھوڑ دو، پھر دوسری طرف سے اس کا بھائی نہیں لگتا، ایسا ہی اسے بھی تو کچھ احساس کرنا چاہیے نا کہ اپنے بھائی پر یہ ظلم زیادتی کیوں کر رہا ہے. جب تمہیں پتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے تو پھر کیوں چھین رہا ہے؟ اور پھر جو ہے ہوتا بھی یوں ہی ہے، ذلت بھی دیکھنا پڑتی ہے. یہ پھر کوٹوں کے اندر جاتی ہیں یہ جو جھگڑتے ہیں نا آپس میں، اور پھر کلاش ہو جاتے ہیں. یعنی اگر صلح صفائی سے اتنی ایک بالی جگہ نہیں دے رہے تھے، اب لاکھوں روپے جو ہے وہ کورٹ کے اندر جو ہے وہ مقدمہ بازی کے اندر خرچ کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری وہ جو ٹوہر ہے وہ باقی ہے. یہ پنجابی میں یوں کہتے ہیں نا کہ ہماری جو وہ منصب ہے، یہ وہ کیا اسے کہتے ہیں، ایک دبدبا کہہ لیں، روب کہہ لیں، وہ ہمارا جو ہے باقی رہے، اور جو ہے یوں وہ افلاس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بھائی اللہ بچائے، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. 1 پوائنٹ سولوشن ہے اس جھگڑے کا، استاد صاحب نے جس کا تذکرہ فرمایا 1 پوائنٹ سولوشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جس کی جو زمین ہے وہ اپنے پاس رکھے، اور جو نہیں ہے وہ دے دے. اور ایسے لوگ ہم نے عدنان بھائی دیکھیں کہ جن کو پتا ہے کہ یہ زمین ہماری نہیں ہے، وہ کیا کر دیتے ہیں، جس کی ہے اسے دے بھی دیتے ہیں. ایسے بھی جو ہے موجود ہیں. اور ہم نے یہ بھی بات چیت سن رکھی ہے کہ جیسے والد یا والدہ کے زمانے میں کوئی وہ کیا تھا، وہ زمین اپنی زمینوں کے ساتھ کیا تھی، اٹیچ تھی. ان کو پتا تھا کہ یہ زمین ہماری نہیں ہے، تو جو اولاد ہے اس نے کیا کیا، اس نے وہ زمین جن کی تھی ان کو واپس کی. اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں. مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ آپ کے جو والد گرامی تھے، یہ 3 بھائی تھے. تو مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ بہت زیادہ فتاوی نویسی رکھتے تھے اور بالکل فتاوی نویسی کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا ہوا تھا. تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے زیادہ جائیداد دوں گا کیونکہ وہ دینی کام میں زیادہ مگن رہتے ہیں. تو ہوا بھی ایسے ہی، لیکن جو ہے وہ آپ نے ایسی کچھ بچتا بھی تھا، جو آمدن آتی تھی اس میں سے کچھ بچ جاتا تھا، کچھ صرف ہو جاتا تھا، خرچ ہو جاتا تھا. تو آپ کی والدہ جو ہے بہت بڑی منتظمہ تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ جو بچتا تھا وہ ان کے بھائیوں کے لیے لیتی. ایک وقت ایسا آیا کہ تینوں بھائیوں کی جائیداد برابر ہو گئی. تو یہ کیسا اللہ پاک جو ہے وہ مہربانی فرماتا ہے کہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کمی پوری ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اللہ پر نظر رکھنی چاہیے. بڑی پیاری بات ہے، اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سمجھانے والے ہیں وہ جس کا حق مارا جا رہا ہے اس کو سمجھانے کی بجائے جو حق مار رہا ہے، وہ ایک تو پہلے ہی مار کھا رہا ہے بیچارہ، اس کو سمجھانے کی بجائے جو مار رہا ہے اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ کام نہ کریں، جو آپ کا ہے وہ آپ رکھیں، جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ چھوڑ دیں، دنیا میں چھوڑ دیں، ورنہ پھر بندے جو ہے وہ دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں. زمین جہاں تھی 100 سال پہلے، جہاں تھی 100 سال بعد بھی وہ وہیں رہے گی، لیکن جو 100 سال پہلے لوگ تھے وہ لوگ 100 سال بعد نہیں رہیں گے. تو یہ اس طرح کے کام کاج جو ہے کرنے کی بجائے بندے کو چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کو جو ہے وہ فالو کیا جائے. اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے اور یہ میرا نہیں ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیں. بندے رگڑ جاتے ہیں سر،
بننا کیا کرتے ہیں مطلب جب ہل چلاتے ہیں تو 5-5 6-6 فٹ کیا کر دیتے ہیں وہ بننا مطلب رگڑ کے اس کو آگے جو ہے نا اس کو کر دیں گے. یہ بھی جگہوں پر یہ بعض جگہوں پر یوں ہوتا ہے, تو یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے. 5-7 فٹ میں مجھے بتائیں کتنے 1000 من گندم نکل آئے گی اس میں سے, یا کتنے 1000 من کپاس نکل آئے گی اس میں سے, چند تھوڑا سا نکلے گا. اور ایک اور عرض ہے کہ اگر ایک مربع کپاس کی فصل سے کچھ نہیں بنا نا تو یہ 10 فٹ جو ادھر بننا رگڑ کے آگے کر دیا اسے بھی کچھ نہیں بننا, بلکہ الٹا اور جو ہے وہ بال ہی بننا ہے. تو یہ جگہ لینے کی بجائے, کسی کا حق مارنے کی بجائے, اس پوائنٹ پر بندے کو آنا چاہیے کہ جو بندے کا حق ہے وہ اس کے پاس ہونا چاہیے, اور جو نہیں ہے اس پہ قبضہ نہیں ہونا چاہیے. جس کا ہے اس کے حقدار کے حوالے کریں, اللہ پاک سے برکت کا سوال کریں. وہ 10 فٹ کیا آپ کا بنائے گا, یا 50 فٹ کیا بنائے گا, یا 1 ایکڑ کیا آپ کا بنائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر برکت عطا فرمائے گا تو ساری بگڑی بنا دے گا. اس رب تبارک و تعالیٰ سے دو لگائیں, اس کے احکامات پر جو ہے وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ خیر پائیں گے. یہ عموماً جھگڑے وہاں پر ہوتے ہیں سر جہاں معاملہ وراثت کا آتا ہے. تو وراثت کا معاملہ حل کرنے کا 1 پوائنٹ سلیوشن ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس کے مطابق جو آپ کا ہے وہ آپ رکھیں, جو ہمارا ہے وہ ہم رکھیں. اور بعض کو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جگہ میں نے بیچ دی ہوئی ہے, لیکن کیا ہے وہ اس کی لکھت پڑھت نہیں ہے اس کی, یا یوں بولے اس کی کاغذات جو ہے وہ نہیں ہے. پھر کیا کرتے ہیں, پھر گلاٹی مارتے ہیں, کاغذ لے آؤ تو لے جاؤ, بالکل پتا ہے اس کو ہے, کاغذ تو ہے ہی کوئی نہیں, اور پتا بھی ہے اس کو کہ یہ جگہ میں نے کیا کر دی ہے, بیچ دی ہوئی ہے. کتنا ظلم ہے, کتنا بڑا ظلم ہے. اساں تے 5 لاکھ روپیہ لیا سی, ہن تے 5 لاکھ دی تھاں ہو گئی, کاغذ لے آؤ تو لے جاؤ. چلو تواڈے آکھن تے اسی 5 لاکھ دے دینے, یعنی آپ یوں بھی دیکھیں, یوں بھی آ رہے ہوتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں تو چلیں ہم 5 لاکھ روپے دے دیتے ہیں, یہ بھی ہم مہربانی کر کے دے رہے ہیں, ورنہ کوئی ہے نہیں. اور اس کو پتا ہے کہ یہ میں نے بیچ دی ہوئی ہے, اور 5 لاکھ روپیہ کیا کر لیا ہوا ہے, لے لیا ہوا ہے. تو بھی جب آپ نے بیچ دی ہے وہ اب اس کی ہے, 25 لاکھ کی ہے تو بھی اس کی ہے, 2 لاکھ روپے کی ہے تو بھی اسی کی ہے. تو کیوں اس طرح کے زمین کے معاملے پر اس طرح ناجائز کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں ناجائز کر رہا ہوں. یہ میں آپ کو عرض کر دوں مدنی ناظرین, ناجائز کرنے والے کو اکثر اوقات پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, غلط کر رہا ہوں. تو غلط کر رہے ہیں تو دنیا میں کیوں اپنے لیے اپنی قبر کے لیے جو ہے بوجھ بنا کے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو عقل و شعور عطا فرمائے, اور بے وفا دنیا پہ مت کرے اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آئی پہلواں بھی چل دیے, خوبصورت نوجوان بھی چل دیے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو اور پھر اگر کہیں تنازع ہو ہی گیا ہے مالی مسئلے کے اوپر, تو اس کو دشمنی, جان کی دشمنی کے اوپر بنا لینا, اور بالکل یوں نکل کے آ جانا کہ مر جاؤ مار دو, یہ بھی اچھا انداز اور طریقہ نہیں ہے. پرابلم ہے تو اس کو حل کیا جائے, زخم ہے تو اس کا کیا کیا جائے گا, علاج کیا جائے گا. اور کوئی بیماری ہے, مرض ہے تو اس کی کیا ہے, اس کی دوائی ہے. تو پرابلم کو کیا کریں, حل کریں, مرنے مارنے کے اوپر نہیں آنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور بزرگوں کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی سادگی جو ہے وہ نصیب فرمائے. آپ کے لباس میں سادگی تھی, آپ کی خوراک میں سادگی تھی, بلکہ یہاں تک بیان کیا گیا کہ آپ کو کوئی ایسا کھانا ملتا جو آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتا تھا تو بھی آپ کھا لیا کرتے تھے. یہ آپ کی ایک عاجزی ہے اور آپ کی سادگی ہے. سبحان اللہ, اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے, آمین. پروگرام کو اختتام کی اور لے کے چلتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. غم شناس بھی تم ہی ہو, دل
کے پاس بھی تم ہی ہو، غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کے آس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بخت کا چمکے ستارہ، حاضری کہو اشارہ، بخت کا چمکے ستارہ، حاضری کہو اشارہ، دیکھے کر روزہ تمہارا، دیکھے کر روزہ تمہارا، پھر کہے خادم تمہارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے